غیبت اتنا کبھی عمل ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور یہ اتنا کبھی عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت کے اندر یہ روایت لائے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت نوچنے کے برابر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے ذی شان میں اس کی قباحت کو یوں بیان کیا گیا کہ زنا سے بھی بدتر ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی غیبت کرے، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا یوں ذکر کرے کہ وہ ذکر اگر بھائی کے سامنے کیا جاتا تو وہ اسے پسند، یہ غیبت ہے، پسند نہ کرتا۔ اس طرح اگر کیا جائے، آقا علیہ السلام فرماتا ہے یہ تو زنا سے بدتر ہے، اور اگلا جملہ وہ دل پہ لکھے، فرمایا زنا سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، غیبت سے کی ہوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ آگے جا کے میں عرض کروں گا، یعنی غیبت کی معافی کیسے ہوگی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ زنا سے بھی بدتر ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج جب میں نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا معائنہ کیا، ایک قوم کے پاس سے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ پوری قوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے چہرے کا گوشت ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا کیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرتے تو برائی کے ساتھ کرتے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ حضور پاک کے ساتھ کسی سفر میں تھے، سفر میں دوران سفر راستے میں کہیں رکے، خیمے لگائے رات گزارنے کے لیے، اور کھانا تیار کرنے میں صحابہ کرام لگ گئے چونکہ رات گزارنی تھی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اسی دوران جب لوگ کام کر رہے تھے، کوئی خیمے لگا رہا ہے، کوئی کھانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، رات گزارنی ہے، تو رات بسر کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کام کاج سارے کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں بیٹھے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ ابھی جب آپ سوئے، ایسے بندہ جب تھکا ہوا کہیں رک جائے تھوڑی دیر کے لیے تو سو سکتا ہے، حضرت سلمان فارسی لیٹے کہیں بیٹھے، آنکھ لگ گئی۔ صحابہ کرام ہی سے کسی بندے نے کہا ایسے اشارہ کر کے آپ کی طرف کہ اس بندہ خدا کو تو دیکھو کہ بس تیار خیمہ چاہیے اور کھانا تیار چاہیے، یہ بندہ دیکھو سارے خیمے تیار کرنے میں لگے ہیں، کھانا تیار کرنے میں لگے ہیں، اور اس بندے کو دیکھو کہ بس تیار خیمہ ہو جائے گا تو یہ جاگ جائے گا، کھانا تیار ہو جائے گا تو جاگ جائے گا۔ یہ اتنا جملہ کہا، بعد میں جاگ گئے تو سلمان فارسی سے کہا گیا کہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے پاس جائیں، کھانا لے کے آئیں۔ سرکار کی خدمت میں گئے سلمان فارسی، عرض کیا سرکار کھانا دے دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں جا کے کہو جنہوں نے تمہیں کھانے کے لیے بھیجا ہے، انہیں جا کے کہ وہ تو گوشت کھا چکے ہیں، وہ تو گوشت کھا چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی واپس آ گئے، آگے صحابہ کرام کو بتایا کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب میں نے تمہارے لیے کھانا مانگا، گوشت مانگا، تو سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ تو گوشت کھا چکے ہو۔ اب صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، جملہ مجھے بڑا مزہ آیا۔ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام آگے سے کہتے ہیں نہ ہم نے کچھ کھایا ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غلط بیانی فرمائی ہے۔ بھئی ہم نے گوشت نہیں کھایا یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط بیان کیا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ، بس حقیقت حال ہم پہ منکشف نہیں، ہمیں بات کا علم نہیں، مگر ہم نے گوشت بھی نہیں کھایا اور حضور پاک نے غلط بیانی بھی نہیں فرمائی۔ پھر صحابہ اٹھے، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے عرض کیا کھانا دے دے، آپ نے فرمایا آپ گوشت کھا چکے ہیں، ہم نے گوشت نہیں کھایا، آپ نے بھی غلط بیانی نہیں فرمائی، مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، سلمان فارسی کا، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے، کیونکہ تم نے اس وقت اس کی برائی کی جب وہ اونگ رہا تھا، تھکا ہوا بیٹھا تھا،
تو بیٹھے بیٹھے آگ لگ گئی، اور فقط اتنا جملہ بولا ان لوگوں نے کہ اسے تو بس تیار خیمہ چاہیے اور تیار روٹی چاہیے، اتنا جملہ بولا، اسے تیار خیمہ چاہیے، تیار روٹی چاہیے انہیں، اور دیکھیں یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اتنا جملہ بولنا یہ بھی غیبت ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، جب یہ سو رہا تھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت کیا، سورۃ الحجرات کا۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا مردار کا گوشت کھایا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت اتنا برا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، اور ہمارا معمول کیا ہے؟